من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ تکاثر کا بیان ہوگا۔ پہلے میں اس کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد ترجمہ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ بے حد اہم صورت ہے۔ بہت شدید تنبیہ اس میں انسانوں کو مال کی خاص طور پہ جو ہے وہ حرص اور اپنی خواہشات کو ہی پورا کرتے کرتے پوری زندگی جو گزر جاتی ہے، تو اس میں فرمایا کہ تمہیں غافل رکھا۔ کس نے غافل رکھا؟ مال کی زیادتی میں۔ تمہارے پاس مال تھا تو مال خرچ نہیں کرتا تھا، تجھے مال اکٹھا کرنے میں ہی تم رہتے تھے اور گنتے رہتے تھے جیسے دوسرے جگہوں پہ آیا، اور یہاں تک کہ اتنی خواہشات اور مال اکٹھا کرتے کرتے موت کا وقت آ گیا تمہارا، اور تمہارے پاس موقع نہ ملا تجھے توبہ بھی کرنے کا یا مال خرچ کرنے کا۔ جو مال اکٹھا کیا، جس کے لیے پوری زندگی تو نے گزاری، تو وہ تمہارے کسی کام نہ آیا، تو موت کا وقت آ گیا۔ تو پھر جلد جان جاؤ گے، یعنی وقت نزع کا وقت آئے گا تو پھر تجھے ہوش آئے گی، اوہو میں نے زندگی ایسے گزار دی، مال پیچھے چھوڑ دیا، چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ نہ کام آئے گا وہ آگے۔ تو پھر تجھے سب سمجھ آئے گی اس وقت جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، تو پھر تجھے ہوش آئے گی کہ کاش میں نے کچھ آخرت کا بھی سوچا ہوگا، صرف دنیا کی جو زندگی ہے اسی میں ہی نہ گزار دی عیش و عشرت میں، اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے مال اکٹھا کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچ گیا قبر تک۔ اور پھر جب قبر میں جائے گا تو پھر کہے گا اوہو یہ تو وہی ہے قبر جس کا ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ قبر میں تمہیں جانا ہے ایک دن۔ اور پھر اسے ہوش آئے گی دوبارہ۔ اس کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے دہرایا 2 دفعہ کہ پہلے بھی جان جاؤ گے جب نزع کا وقت فرشتہ سامنے ہوگا، اور پھر جب قبر میں جائے گا تو پھر اسے اوہو یہ تو میں اسی سے تو میں جو ہے وہ ڈرتا تھا اسی وقت سے، مگر میں نے کچھ کام نہ کیا، اس کے لیے تیاری نہ کر کے آیا اس قبر میں، اور اب مجھے یہ مصیبتیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں، جو قبر کا عذاب دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اب اس کے آہستہ آہستہ اس کے کھلنے لگ جائیں گے اس کے اوپر اس کی نشانیاں۔ اور پھر فرمایا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہارا یقین پختہ ہوتا آخرت کا اور آخرت کے بعد حساب کا، تو تو یہ کچھ نہ کرتا، تو زندگی ایسے نہ گزارتا عیش و عشرت میں اور اپنی خواہشات میں، اور مال اکٹھا کرتے کرتے، اور نہ مال تو نے خرچ کیا، حرام مال بھی کماتا رہا، یہ زکوٰۃ نہیں دی حلال مال سے بھی، تو اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے یہاں تک تو پہنچ گیا پوری زندگی۔ تو اب کیا کس کام تمہارا مال اور تمہاری دولت اور مال کی محبت جو ہے تجھے یہاں تک لے آئی، اور تجھے یقین نہیں تھا کہ تیرا حساب ہونا ہے، اور یہ سب جو تو عیش و عشرت یہاں جو زندگی دنیا کی زندگی میں تو کر رہا ہے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تمہارے محلات اور تمہارے بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے تمہارے وسائل اور جو بھی تم نے دنیا میں کمایا تو دنیا میں ہی کھپا دیا، آخرت کا اس سے کوئی کام تو نے نہ کیا، لوگوں کی خدمت نہ کی، غریبوں مسکینوں محتاجوں کا نہ دیا، اور اسی مال کی محبت جو ہے اس نے تجھے روکے رکھا نیک کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے، فلاحی کاموں سے، لوگوں کی خدمت کے کاموں سے۔ تو اب
بے شک اب کوئی شک نہیں، اب جو تو کر کے آیا ہے، جو تو لے کے آیا ہے ساتھ، اسی کے مطابق ہی حساب ہوگا، اس میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیا سب کچھ کہ کیا کچھ کرنا تھا، سوال بھی بتا دیے تھے تمہیں زندگی میں کہ یہ سوال ہوں گے، اور ان کے جواب بھی بتا دیے کہ یہ تجھے کیا کر کے آنا ہے، کیا ساتھ لے کے آنا ہے، پھر تو نہیں لے کے آیا تو اب تو جہنم ہی کی آگ ہی ہے تمہاری منتظر، اور یہی اس کا انجام ہے تمہارا۔ اور پھر دوبارہ سے پھر دہرایا کہ بے شک اسے یقینی دیکھنا دیکھو، اب تمہارے سامنے دکھائی دے رہی ہے جہنم، اب تو تجھے یقین آئے گا ہی آئے گا ہی۔ یہی ہے وہ جہنم جس سے تجھے یقین پختہ نہیں تھا کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے یا آخر میں کوئی حساب بھی کوئی چیز ہے، تو اب تو انکار نہیں کر سکتا، اب تو تمہارے سامنے ہے۔ مگر اب یقین لانے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس وقت تھا غیب میں، اگر تو دنیا کی زندگی میں تو یقین لاتا کہ قبر میں تجھے جانا ہے، آخرت میں تجھے پھر اٹھایا جائے گا، حساب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، تو اس وقت اگر یقین کر لیتا اور اپنی سمت درست کر لیتا، اللہ کے راہ میں جو ہے اللہ کی حدود میں زندگی گزارنے لگتا، توبہ کر لیتا، تو پھر تو فائدہ تھا۔ اب تو سب چیز تمہارے سامنے کھل گئی ہے، اب تو کوئی غیب کی چیز نہیں رہی، اب کوئی فائدہ نہیں ہے اب تمہارے یقین لاؤ یا نہیں لاؤ، اب تو وہ وقت گزر گیا یقین لانے کا جو دنیا میں تھا۔ تو پھر دوبارہ سے پھر فرمایا کہ بے شک ضرور تمہارے سے حساب ہوگا، صرف جہنم میں آگ میں ڈالنے سے پہلے تم سے پوچھے جائے گی یہ سوال کہ تمہیں زندگی دی تھی، تجھے صحت دی تھی، تجھے امن دیا تھا، تجھے سکون دیا تھا، تجھے ہر قسم کی نعمتیں، گھر، گاڑیاں اور اولاد اور بیوی اور ساری آسائشیں تجھے دی تھی، کہاں کھپائی تو نے اپنی زندگی، کہاں یہ وقت گزارا جو تجھے وقت بھی دیا تھا، جوانی کہاں گزاری، اور کیا کرتا رہا اس وقت؟ تو تمہارے پاس فراغت تھی، تمہارے پاس وقت تھا، تمہارے پاس وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے، خرچ کرنے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی، پیسے دیے، کیا اس میں سے تم نے لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کو دیا، زکوٰۃ دی تھی، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، اگر تمہارے پاس وسائل تھے تو حج کیا، اور باقی جو بھی لوگوں کی جو حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کس حد تک تو نے پورا کیا، یہ سب سوال ہوں گے، یہ ساری چیزیں نعمتوں میں آتی ہیں۔ تو اس وقت جو سوال دے سکے گا تو وہ تو جنتی ہے، جو اچھے سوال دے دے گا اپنا اور قبول ہو جائیں گے اس کے سوال، تو وہ جنت، اور جس سے قبول نہیں ہوں گے جواب، ان سوالوں کے جواب جس کے قبول نہیں ہوں گے یا اس کے پاس جواب نہیں ہوگا، تو وہ بتا دیا کہ اس کے لیے ایک ہی چیز ہے جہنم، اور دوزخ کی آگ جو ہے اس کے منتظر ہے، تو اسی میں جائے گا، اور یقیناً بے شک بے شک 3 دفعہ یا بے شک آیا، تو یہ اس لیے کہ کسی کو کسی قسم کا شک نہ رہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سارے واقعات بتا دیے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کیا سوال ہونے والے ہیں، تاکہ وہ جواب ان کے تجھے بتا بھی دیے جواب کہ تجھے یہ کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے تو اب تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، تو کہہ نہیں سکے گا کہ مجھے تو بتایا نہیں گیا تھا، مجھے تو دنیا کی زندگی میں اس کی خبر نہیں تھی، تمہیں تو بار بار اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھیجے، اور ان کی سنت جو ہے وہ جاری تھی، سب تجھے معلوم تھا، تجھے بتایا گیا تھا، مساجد میں تو خود بھی پڑھ سکتا تھا، تجھے علم تھا، اور قرآن پاک کا اگر تو نے نہیں پڑھا تو تمہاری غفلت تھی، تو یہ کوئی حجت، کوئی اس قسم کے عذر آخرت میں کام بالکل نہیں آئیں گے انسان کے لیے کہ مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، تو کوئی ایکسکیوز اس قسم کے بالکل قابل قبول نہیں ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے کہ جو یہاں میں نے سنایا آپ کو یا پڑھا، تو آپ نے جو سنا تو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس انجام سے اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو بتائے جس کا یہاں بتایا گیا ہے، اور کیوں اس انجام تک پہنچے گا انسان، اس کی وجوہات بھی بتا دی، تاکہ انسان جو ہے اس کے پاس موقع ہو اپنی سمت جو ہے ٹھیک کرنے کا، استغفار اور توبہ کا وقت موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر اپنی زندگی صحیح سمت میں
یقین، جو پختہ یقین ہے، جس کی بات یہاں ہوئی کہ تجھے پختہ یقین ہوتا آخرت کا، آخرت کے حساب کا، تو یہ کچھ نہ کرتا جو تو کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ مع السلامہ، مبشر محمود شاہ۔